آج سفر کی 6 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ایک ساتھ آ گئے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ چاول کے 21 دانوں پر انا اعطیناک کل کوثر، یہ سورہ کوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی رزق اور دولت آسمان پھاڑ کر نازل ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں سفر کی 6 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا، دکھوں کا، غموں کا، تکلیفوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پورے سال میں صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ پھر آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کی حاجت ضرور پوری فرماتا ہے۔ آج سفر کی 6 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے اور آج کے دن چاول کے 21 دانوں پر اگر کوئی بندہ اپنے روزگار کی نیت کر کے بیٹھے گا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھے گا، قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے گا اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کے لیے پڑھے گا اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ آج رب کعبہ سے جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں ہماری حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی، آج صرف چاول کے 21 دانے لے کر 6 محرم پہلے جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، ہر کسی کو زبانی آتا ہے۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ جو بندہ بھی پہلے جمعۃ المبارک کے دن چاول کے 21 دانوں پر یہ عمل کر لیتا ہے کو ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ 6 سفر پہلے جمعۃ المبارک کے دن چاول کے 21 دانوں پر سورہ کوثر پڑھ کر جو بھی مانگو گے اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے جو ناممکن ہے اللہ کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اللہ کن فرماتا ہے تو ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں بغیر وقت ضائع کیے تاکہ آپ لوگ جلد از جلد اس وظیفے کو کر سکیں۔ جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس گھر میں یہ عمل کر لیا جاتا ہے اس گھر کے تمام افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس گھر پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کا رحم و کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چاول کے 21 دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، صاف ستھرے چاول کے 21 دانے گن کر اپنے سامنے رکھ لیں اور اپنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں اور سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرش الہی سے آپ کے لیے بہتر فیصلے ہو جائیں تو 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب
جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کریں آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کعبہ سے وہ مانگیے جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا، جس کے لیے آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ بڑے بڑے وظیفوں کے بعد بھی جو حاجت پوری نہیں ہو رہی، آج ایک دن کے اندر پوری ہو جائے گی۔ آج 6 صفر اور پہلا جمعۃ المبارک ایک ساتھ آ گئے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جو آج کے دن یہ عمل کرے گا۔ بے روزگار کی نیت کرو۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یا ارحم الراحمین سے پکار کر نیت کرنی ہے۔ یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مقروض کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اس طرح یا ارحم الراحمین کو پڑھتے چلے جائیں۔ یہ اللہ والوں کی نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کامیابی کے راز ہیں جو آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے چاول کے 21 دانوں کو مٹھی میں رکھ لیا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ 6 صفر پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایسا طاقتور عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے، یعنی ہم تیری طرف سے آئے ہیں، اے میرے مالک ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چاول کے 21 دانوں پر جب آپ 6 صفر پہلے جمعۃ المبارک کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھے گی یہ کون اس فانی دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مالک ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آپ نے آج انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں پورا سال رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی، اس گھر میں پورا سال محتاجی نہیں آتی، دکھ غم اور تکالیف نہیں آتے۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ پورا سال خوشیاں خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، آپ کے گھر کے بچے کا مقدر سنور جائے، تو آج اس وظیفے کو پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب ہم کسی کے فوت ہونے یا مرنے کی خبر سنتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے چاول کے دانوں پر پھونک مار دینی ہے۔ چاول کے دانوں پر پھونک مار کر اب آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے۔
دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 6 صفر پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، وہ رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد چاول کے 21 دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر مانگے گا تو اللہ اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد مانگے گا تو اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے تو اللہ بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آج میں چاول کے 21 دانوں پر سورہ کوثر کا جو خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ سفر کی 6 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا وہ خاص عمل ہے جسے کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، اور جس کے نصیب میں آ جاتا ہے وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیے، کامیابی کے دروازے کھول دیے، راحت کے، سکون کے، اطمینان کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے اس عمل کو مت چھوڑنا۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو لازمی کر لینا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چاول کے 21 دانے، آپ چاول کے 21 دانوں پر 21 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ ہر دانے پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر دانے پر جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ حاجت مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ کر چاول کے 1 دانے پر پھونک مارنی ہے اور چاول کے اس دانے پر اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب چاول کا دوسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی 3 بار بسم اللہ کے
کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور دوسری حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اس طرح چاول کا تیسرا دانہ پکڑنا ہے، اس پر بھی 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور تیسری حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر 21 چاول کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 21 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 21 کی 21 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی دیر ہے، صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد چاول کے 21 دانوں پر پھونک مار دیں۔ ہو سکے تو چاول کے 21 دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں کو کاغذ پر لکھ کر بیٹھنا تاکہ آپ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنی مرادیں، اپنی حاجتوں، اپنی خواہشوں کے بارے میں بھول نہ جائیں۔ آج 21 دانوں پر 21 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اتنا طاقتور وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد چاول کے 21 دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج 6 سفر 2 وقت قبولیت کے ہیں، یا تو آپ صبح فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک پڑھ لیں یا پھر آپ نماز عصر کے بعد پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ان 2 وقتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، یہ 2 وقت بڑے ہی قبولیت کے ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام یا غنیوں یا ربنا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اے میرے رب غنی فرما دے۔ یا ربنا یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا یا غنیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے میرے رب، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب یا ربنا کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھتے ہیں کہ اے میرے رب غنی فرما دے، اے غنی کر دینے والے رب، اللہ پھر آپ پر رزق اور دولت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ آپ پر رحمت کا سایہ کر دیتا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف نہیں جا سکتی، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کی طرف صدائیں لگا رہے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے یا ربنا یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا یا غنیوں سے اللہ حضرت عثمان غنی کی طرح آپ کو غنی کر دے گا۔ آج سفر کی 6 تاریخ ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب کعبہ سے مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگتے جاؤ، آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ اب آپ یا ربنا یا غنیوں کو کس طرح پڑھیں گے؟ یا ربنا یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا ربنا یا غنیوں کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یا ربنا یا غنیوں کے بعد ایک قرآنی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، پھر آپ کا وظیفہ مکمل
مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کو اس سورت سے اتنی محبت ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سورہ کوثر اور یا ربنا یا غنیوں پڑھنے سے اللہ آپ کو دنیا کی ہر شے عطا فرما دے گا۔ رزق، دولت، کامیابی، قرض سے نجات، جو بھی مانگو گے ملے گا۔ اور اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی اللہ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اس طرح آج 6 سفر چاول کے 21 دانوں پر سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے سے اگر کوئی بیمار ہے، چاول کے دانے استعمال کس طرح کرنے ہیں میں یہ بھی بتاؤں گی۔ اگر کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اب روحانی عمل کرو۔ سفر کی 6 تاریخ جمعے کے دن چاول کے 21 دانوں پر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ لا علاج بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے شروع کر کے آمین پر ایک بار مکمل کرنا ہے اور چاول کے 21 دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ چاول کے 21 دانوں کو پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور چاول کے دانوں کو نہر، سمندر یا دریا میں بہا دیں، اور اگر آپ کے قریب کوئی نہر، دریا یا سمندر موجود نہیں تو پھر ان چاول کے دانوں کو اپنے گھر کی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں پھیلا دیں جہاں چرند پرند، حشرات یا کیڑے مکوڑے ان چاول کے دانوں کو کھا جائیں۔ جیسے ہی اللہ کی یہ مخلوق چاول کے 21 دانوں کو کھا جائے گی، اللہ ہر دانے پر مانگی ہر دعا قبول فرمائے گا، ہر حاجت پوری فرمائے گا، ہر مراد پوری فرمائے گا۔ یہ سال میں ایک بار عمل کیا جاتا ہے، لوگ ہر سال اس عمل کا انتظار کرتے ہیں۔ آج آپ بھی کریں، انشاءاللہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والی نے وظیفہ بتایا تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔